جو لوگ ضرورت مند ہونے کے باوجود خرچ کرتے ہیں اللہ کو یہ بڑے محبوب ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ اپنے سارے گھروں میں پیغام بھیجا، کسی گھر میں کھانا نہیں تھا، اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو رسول اللہ کے مہمان کو آج کھانا کھلائے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے نا اپنے گھر گئے، جا کے پوچھا، انہوں نے کہا نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، بچوں کے لیے کچھ کھانا ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح کریں، بچوں کو کسی طرح سلا دو، رسول اللہ کے مہمان کو کھلانا ہے۔ اب گھر کی کیفیت دیکھیں کیا تھی، تو ذہن میں کیا ہے کہ میں کچھ دوسرے کا فائدہ کر دوں، یعنی اسلام یہ احساس دیتا ہے، اور اللہ اس بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں جو خود ضرورت مند ہے لیکن دوسرے کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اب اپنی بیوی سے کہنے لگے، عرب میں یہ دستور ہے کہ مہمان میزبان کے علاوہ اکیلا کھانا نہیں کھاتا، میزبان ساتھ بیٹھے کھائے تو پھر وہ کھانا کھائے گا۔ انہوں نے کہا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ جب کھانا رکھنے کے لیے آؤ گے نا تو وہ جو دیا ہے نا، چراغ ہے نا، اسے کسی طرح بجھا دینا۔ اب وہ جو ہے نا اس نے اسی طرح کیا، کھانا رکھا اور چراغ بجھا کے چلی گئی۔ اب حضرت ابو طلحہ منہ سے آوازیں نکال رہے ہیں جیسے کھا رہے ہیں، اور مہمان پیٹ بھر کے کھا رہا۔ رات گزر گئی، فجر کے وقت وہ رسول اللہ کی خدمت میں یہ نماز پڑھنے گئے، آپ اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میری طرف آپ بار بار دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ تو حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا رات کو کیا کیا تھا تو نے؟ کہا اللہ نے تیرے لیے آیتیں اتار دی، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ کیسا انسان ہے جسے خود ضرورت تھی، اپنی ضرورت پہ قربانی دے کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا۔ تو یہ قرآن میں ایک جو ہے ان کے لیے تمثیل بن گئی کہ جب بھی سورۃ حشر کی کوئی تلاوت کرے گا وہ اس آیت کو ضرور پڑھے گا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ اس غریب، اس مزدور، اس کلاش اور مفلس آدمی کا احساس اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ اللہ نے ان کے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی۔ تو اس لیے بہت زیادہ چیریٹی اللہ ان کو زیادہ دے، کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ پیچھے ہٹ جائے، اللہ نے جن کو مال دیا ہے اللہ انہی کو حکم دیتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ مت سمجھنا یہ رزق تمہارا ہے، بے شک کہا جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے نا اس میں سے خرچ کرنا ہے، اور پھر جو کرو گے وہ میرے پاس قرضہ ہوگا، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، یہ تمہارا قرض ہے مجھ پہ اور میں اس قرض کو واپس لٹاؤں گا۔ کیا خوبصورت بات ہے، دے بھی خود ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور خود ہی پھر قرض بھی لے رہے ہیں اور خود ہی اس کو بڑھا بھی رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سارا نہیں لے رہے، سارا نہیں لے رہے، تھوڑا سا کہا یعنی 40 میں سے ایک کرنا، یعنی یہ تو فرض ہے، ہاں جی، اس سے زائد جو بھی خرچ۔ لیکن یہاں یہ بھی ہے اللہ نے اپنے بندوں کی جو تعریف کی ہے نا اس میں یہ نہیں کہا کہ تم سارا خرچ کر دو کلاش ہو کے بیٹھ گئے، کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ نہ تو وہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ خود کلاش ہو جائیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راہ کہ خرچ بھی ہوتا رہے، محسوس بھی نہ ہو، اور اللہ رب العزت کو قرض واپس بھی ملتا رہے۔ سبحان اللہ۔